آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو، اس بات کو۔ بندے کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ لوگوں کو شرک سے بچائے۔ یہ قصہ گوئی کرنے سے، کتھا واچک بننے سے کام نہیں بنے گا، ہے نا؟ کتھا واچک بننے سے کام نہیں بنے گا، قصہ گوئی کرنے سے کام نہیں بنے گا۔ ارے شرک سے بچانے کی کوششیں کرو، اپنی قوم کو راہ راست پر لاؤ، شرک کے گڑھے سے نکالو، جہنم میں جانے سے بچاؤ۔ آج تم نے اس کو تہوار بنا دیا ہے۔ تہوار تو وہ ہوتا ہے جس میں سنجیدگی ہو۔ اسلامی تہوار کیا ہے؟ جس میں سنجیدگی ہو۔ دو ہی تہوار اسلام کا، ایک کیا نام ہے، عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ دونوں میں بڑی سنجیدگی ہے، کوئی ڈھول تاشا نہیں، کوئی ہلہ گہار نہیں، کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی جلوس نہیں، بس عبادت ہے۔ عید بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ عید پڑھ لیا آپ نے، تکبیر کہتے رہو کچھ دیر تک، جو بھی اس کا ٹائم ہے، اور بقرعید پڑھ لیا اس میں بھی تکبیر کہتے رہو، اللہ کے نام پر جانور ذبح کرو، کوئی شور شرابہ نہیں کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ کوئی شور شرابہ نہیں۔ یہ تمہاری عید کہاں سے آ گئی؟ فلاں عید اس طرح سے کر کے مختلف عیدیں بنا لیو، کہیں محرم والی عید تو کہیں کیا نام ہے عید میلاد النبی، تو کہیں کیا نام ہے عید غوثیہ، تو عید فلاں یہ سب کیا سب تماشا ہے؟ اسلام کو تم نے کم سمجھا تھا کہ جو کچھ نے دیا وہ کمی ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ کیا تمہارا عقیدہ اس بات پر نہیں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا؟ یہ آیت نازل ہوئی نا، یہ کہہ دیا گیا دین مکمل ہو گیا، اب کوئی گنجائش نہیں ہے اپنی طرف سے بڑھانے کی۔ کوئی عبادت بنا لو، کوئی عید بنا لو اور اس کو دین میں داخل کر دو، بالکل گنجائش نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتے ہو تو بدعتی ٹھہرو گے، اور بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے، یاد رکھو۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جائے گی انسان کو، اس لیے بچو اس سے۔ ایک چیز تو یہ ہوئی، اور پھر اس کے فیکٹس ہیں، اندرونی باتیں ہیں، اب اس کو دیکھ رہے ہیں یہ کس طرح سے یہ شرک میں مبتلا ہے، کس طرح سے شرک میں مبتلا ہے۔ شیطان اسٹیپ بائی اسٹیپ تمہیں شرک تک پہنچا دیا ہے، بچو اور بچاؤ، ہے نا؟ تو شرک جو ہوتی ہے وہ 4 طرح کی ہوتی ہے، اس کو مختصر ہم جان لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ عبادت میں شرک ہوتی، عبادت میں، عبادت نام ہے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا، جیسے اللہ نے فرمایا قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، یہ عبادت ہے۔ اب اگر کوئی عبادت یہ کھڑے ہونے والی خشوع خضوع کے ساتھ یہ عبادت غیروں کے لیے کرے، مزار کے سامنے کھڑا رہے تعظیم کر کے، تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ وہ قبروں کے سامنے تعظیم میں کھڑا رہے تو وہ مشرک ہو جائے گا، ہے نا؟ وہ اگر غیر اللہ کی تعظیم میں بتوں کے سامنے کھڑا رہے تو مشرک ہو جائے گا۔ یہ آپ نماز میں اس کو اپناتے ہیں نا، پہلی شکل جو ہے وہ یہی تعظیم ہی ہے، تعظیم کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہونا۔ نیت کیا، مطلب طہارت کے بعد میں نیت کیا، مصلی پر کھڑا ہوا، نیت کیا اور ہاتھ باندھ لیا، اللہ اکبر کہہ کر کے، اللہ اکبر کہہ کر کے خشوع خضوع کے ساتھ، یہی ہے قوموا للہ قانتین، قوموا للہ قانتین، اللہ کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہ دوسرے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت ہے، اللہ کے لیے خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو تعظیم میں کھڑے ہونا یہ عبادت ہے، عبادت میں شرک نہ کرو۔ اسی طرح سے جھکنا یہ بھی عبادت ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو جھکو اور سجدہ کرو، ہے نا؟ اپنے رب کو سجدہ کرو، اپنے رب کو سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی، یہ اللہ نے فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا رکوع بھی عبادت ہے، سجدہ بھی عبادت ہے، اور جو عبادت سمجھ کر عبادت کیا جائے وہ ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہوتی ہیں۔ آپ کیا سمجھ سکتے ہیں عبادت کے معاملے میں؟ عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، ہے نا؟ عبادت میں شرک نہیں ہونا چاہیے، آپ وہ تینوں قسمیں جانیے۔ عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے، کیا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، 3 طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ زبانی عبادت، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، قرآن کی تلاوت، اس طرح سے جو بھی ہے زبان سے پڑھنا یہ عبادت ہے۔ اور اس طرح سے بدن کی ایکٹیویٹیز، کیا ہے؟ بدن کی ایکٹیویٹیز جیسے نماز پڑھنا، طواف کرنا، روزہ رکھنا، یہ سب کیا ہے؟ بدن کی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ بھی عبادت ہے۔ یہ کام غیر اللہ کے لیے کیا کریں آپ تو آپ مشرک ہیں۔ اسی طرح سے طیبات، یہ بھی عبادت ہے، یعنی کہ خرچ کرنا، اگر خرچ کرنا غیر اللہ کے لیے ہے تو آپ مشرک ہیں، ہے نا؟
صدقہ و خیرات کرنا، صدقہ و خیرات آپ کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں یا کسی پر ہاتھ رکھتے ہیں، اپنا روپیہ میں دولت خرچ کرتے ہیں اور وہاں پر نیت یہ ہے کہ ہم فنا کے حق میں یہ کام کر رہے ہیں، یقین مشرک ہو جائیں گے۔ تو تحیات، صلوات، طیبات یہ سب اللہ کے لیے ہے۔ عبادت جو تین طرح کی ہے، تینوں طرح کی باتیں اللہ کے لیے ہے۔ اور یہ دلیل ایسی ہے، میرا جہاں تک خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس کو نہ یاد ہو، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو نہ یاد ہو، سب کو یاد ہے تصوف کی دعا نا، تحیات للہ والصلوات والطیبات، ہے نا؟ اس میں اعتراف ہے اس بات کا ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہے، کچھ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، عبادتیں اللہ کے لیے ہے۔ تو میں نے کہا نا شرک ایک چیز تو عبادت میں شرک ہوتی، دوسری عادت میں شرک ہوتی ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا ہے اور کیا نام ہے بنا سمجھے ہوئے وہ شرک کر جاتا ہے۔ مثال اس کی جیسے کبھی ہاتھ سے برتن گر گیا تو اس نے کہہ دیا ارے مہمان آنے والے ہیں، مشرک ہو گیا۔ ہاتھ سے برتن گر گیا تو کہا مہمان آنے والے ہیں، انسان مشرک ہو گیا۔ اپنے گھر کے منڈیر پر دو کووں کو دیکھا آپس میں چارے کا تبادلہ کر رہے ہیں تو کہا مہمان آنے والے ہیں، مشرک ہو گیا، ہے نا؟ سوپ لے کر کے چاول کی صفائی کر رہی عورت، سامنے ایک بچہ چلا جائے، وہ کہہ دے سامنے مت جا، تیری زندگی میں برکت نہیں ہوگی یا تجھے شادی میں کچھ نہیں ملے گا، یہ باتیں بولتی ہیں عورتیں، مشرک ہو گئے۔ چارپائی پر بیٹھے ہیں، پیر ہلا دیے، ارے دلندر آ گیا، کیا ہے دلندر آ گیا، مشرک ہو گیا انسان۔ یہ سب عادتوں میں شرک ہے۔ آپ راہ چلتے ہوئے چھینک دیے، کسی نے دیکھ لیا، کہا چلو راستہ خراب ہو گیا، اب نہیں جانا ہے، اب نہیں جانا ہے، کام پورا نہیں ہوگا، انسان مشرک ہو گیا۔ سامنے سے بلی گزر گئی، راستہ چلتے ہوئے کہا چلو راستہ کٹ گیا، اب نہیں جاؤں گا، انسان مشرک ہو گیا۔ یا کر کے ارے آپ کے معاملات کا معاملے مالک نہ تو بلی ہے، نہ آپ کی چھینک ہے، نہ کوا ہے، نہ لوٹا گرنا ہے، نہ سوپ ہے، سارے معاملات کا معاملے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ سمجھو ان چیزوں کو، عادتوں میں شرک نہ کرو۔ بس مختصر بیان کروں گا، بس ختم کرتا ہوں، میں پریشان مت ہو لوگ۔ تیسری چیز جو شرک ہے، علم کے معاملے میں شرک کرتا ہے انسان، بندہ علم کے معاملے میں۔ آج واضح ایک بات ہے، آج لوگ کہتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم غیب رکھتے تھے، وہ علم غیب رکھتے تھے۔ یہ نہ کہتے عالم الغیب ہے، یہ نہیں کہتے کہ عالم الغیب ہے، وہ کہتے ہیں علم غیب رکھتے ہیں۔ ارے بات تو ایک ہی ہوئی، چاہے عالم الغیب کو چاہے علم غیب رکھنے والا کہو، ہے نا؟ عالم الغیب کا ترجمہ یہ ہوتا ہے علم غیب رکھنے والا۔ آپ وہ لفظ نہیں استعمال کر رہے ہو بچنے کے لیے کہ ہمارا عقیدہ نہ خراب ہو، لیکن عقیدہ تو خراب ہو گیا یہ کہنے سے کہ علم غیب رکھتے تھے۔ ارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق غیب کی باتیں آپ تک پہنچاتے تھے، اس میں کمی بیشی نہیں کرتے تھے۔ بڑی دھمکی ہے، وہ بڑا لمبا موضوع ہو جائے گا، بس اتنا جان لو، بڑی دھمکی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر آپ عقیدہ رکھتے کہ آپ علم غیب رکھتے تھے تو گویا کہ آپ اللہ اور رسول دونوں کو برابر کر رہے ہو۔ جو اللہ کی صفت ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کر رہے ہو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ یا اسی طرح سے کوئی بابا، کوئی فقیر، کوئی ولی، کوئی بزرگ کسی کے معاملے کو جانتا نہیں ہے، غیب کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج میں شروع میں سوچا تھا ایک موضوع ہے، اس پر کچھ زیادہ ہی بحث کروں گا، بات کروں گا، لیکن مجھے موقع نہیں ملا۔ تھوڑی سی بات اس ضمن پیش کر دیتا ہوں۔ یہ کیا نام ہے، مائنڈ ریڈر کا معاملہ بہت اٹھا ہوا ہے نا؟ مائنڈ ریڈر، یہ مائنڈ پڑھنے والے لوگ بہت سامنے آ رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، آج کا نیا نہیں ہے۔ مائنڈ ریڈر کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی کسی کے مائنڈ کو نہیں پڑھ سکتا ہے نا؟ کوئی نہیں پڑھ سکتا ہے۔ جو دعویٰ کرتے ہیں یہ ایک کلا ہے، ایک فن ہے، اور انسان محنت کرتا ہے اس کے پیچھے، تب کہیں جا کر کے کچھ اس کو اللہ رب العزت دے دیتا ہے نا؟ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کو جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے کھولتا ہے، سب کے لیے نہیں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، احاطہ کر رکھا ہے اس کی کرسی نے سارے علوم کو، ساری باتوں کو، وہ اس کے احاطے علم سے وہی چیزیں باہر جاتی ہیں جس کو وہ چاہتا ہے۔ ایک چیز میں آپ کو ایک واقعہ یہاں پر سناتا ہوں۔
حجاج بن یوسف کے دور کا واقعہ، بڑا ہی ظالم شخص تھا وہ، لیکن موحد تھا، ظالم تھا پر وہ موحد تھا۔ اس کے سامنے ایک آصف زدہ لایا گیا، آصف زدہ۔ حجاج بن یوسف نے اس سے چند کنکریاں اپنے ہاتھ میں لی اور اس سے کہا بتاؤ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں؟ اس نے کہا اتنی ہے۔ فوراً بول دیا اس نے، فوراً بول دیا اس نے، تو اس نے اس ساری کنکریاں پھینک دیا۔ دوسری اٹھایا، کہا بتاؤ، کہا نہیں معلوم ہے۔ اس آصف زدہ نے کہا اب نہیں معلوم ہے۔ کہا پہلے کیسے بتایا تھا؟ کہا پہلے ایسے بتایا تھا کہ تم نے گن لیا تھا، تمہارے وسوسے کو پتا تھا کتنی کنکریاں ہیں، تو ہمارا وسوسہ تمہارے وسوسے سے مل گیا اور خبر مل گئی کہ تمہارے ہاتھ میں کتنی کنکریاں ہیں۔ اس کو آج کی زبان میں بولتے ہیں ٹیلی پیتھی۔ کیا بولتے ہیں؟ ٹیلی پیتھی۔ یہ کام کرنے کے لوگ محنتیں کرتے ہیں، اور پہلے کیا تھا، محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، بہت سارے شیاطین انسانوں کے پیچھے جو لگے رہتے تھے، آج بھی وہی کام کر رہے ہیں شیاطین، اور ادھر کی بات ادھر پہنچاتے ہیں، وسوسے سے پتہ کر لیتے ہیں لوگ، تو کہتے ہیں ہم بڑے ماہر ہیں، ہم بڑے ماہر۔ یہ شیطان زدہ لوگ ہیں، ان سے بچو اور اپنے عقیدوں کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بس تھوڑی سی باتیں سے اچک سکتے ہیں، آپ پوری بات نہیں بتائیں گے، ہے نا، پوری بات نہیں بتا سکتے، اچک سکتے ہیں تھوڑا سا۔ جیسے ابن سیاد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے کہا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، آپ نے کہا تھا میری مٹھی میں کیا ہے، تو ابن سیاد نے کہا دکھ دکھ۔ کیا کہا تھا؟ دکھ دکھ۔ اچکنے کی کوشش کیا اس نے، اس لیے کہ شیطان ہی تھا جو وسوسے کو ملانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا تھا؟ دل میں رکھ کے جو مٹھی میں پیش کر رہے تھے سورہ دخان تھی۔ کیا تھی؟ سورہ دخان۔ تو اس نے کہا دکھ دکھ، اس نے کہا تھا دکھ دکھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی اوقات سے باہر نہیں جا سکتا ہے، دن کی اوقات اتنا ہی ہے کہ تمہارے موبائل کا پیٹرن کیا ہے اور تمہارے موبائل کا پاسورڈ کیا ہے، بس یہ ٹیلی پیتھی والوں کا ہے نا۔ تو علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اشراق فی العلم سے بچو، ایسے ہی اشراق فی التصرف سے بھی بچو، یعنی کہ اختیارات کا مالک اللہ کو جانو۔ بابا نے بھی یہی ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کے کہ سارے شرک سے بچو آپ اور موحد بنو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو سچا موحد بنائے، ہمیں شرک کی آلودگیوں سے بچائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر